الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون وقال ایضا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے سرزمین بہاولپور میں ختم نبوت سیمینار منعقد کرنے کا ہمیں یہ شرف بخشا۔ عرصے سے یہ زمین ترس رہی تھی کہ قرآن و سنت کی بارش برسے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو۔ ان نوجوانوں نے، ان بزرگوں نے، بوڑھوں نے اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق یہ طے کیا کہ اس موقع پہ بہاولپور شہر کے اندر ڈویژنل سطح کی کانفرنس منعقد کی جائے۔ اس کے انعقاد پہ میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور بالخصوص ڈویژن بہاولپور کے یوتھ فورس کے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان، انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کا یہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گلشن سجایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان سب کے نام اعمال میں عظیم نیکی کے طور پہ اسے درج فرما لے۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت، اس کا تحفظ، اس کا دفاع، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ عرش بری کا رب سے آیتیں نازل کر کے اس عقیدے کا دفاع فرما رہے۔ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے محبوب نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کیا، اس کا چرچا کیا، اس کا دفاع بھی کیا اور اس کو عقیدے کے طور پہ ماننے کا حکم بھی دیا۔ توجہ فرمائیے، بڑا عظیم عنوان، کس کی بات کہ کائنات میں جس جیسا نہ آپ سے پہلے اس روئے زمین پہ آیا نہ قیامت تک آئے گا، اس ہستی کی بات، اس ہستی کی بات جس کے ہونٹوں سے، جس کی زبان سے نکلنے والی آواز کی اللہ نے گارنٹی عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ میرا آخر الزمان نبی، ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والا نبی، وہ ہستی ہے کہ جب تک وحی آ نہ جائے وہ کلام نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ عرش بری کے رب نے مجھ جیسے گنہگاروں کو، آپ جیسے اپنے خاص بندوں کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہے۔ رب نے قرآن میں کہا قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگو، الناس معرف باللام لا کے بتلایا جہاں تک انسانیت ہوگی
जब तक इंसान इस रूए ज़मीन पे होंगे उस वक्त तक जनाब मोहम्मद करीम की खत्म नबूवत जारी और सारी रहेगी, इसका प्रचार होता रहेगा। 7 बर्रे आज़म जहां जहां पे औलाद आदम मौजूद है वहां तक मेरे पाक नबी की रिसालत और नबूवत फैली हुई। और आपने इरशाद फरमाया था, लोगों कोई माने न माने, मेरा रब मेरी खत्म नबूवत उसको रहती दुनिया तक कायम रखेगा। हर घर, हर बस्ती, हर शहर तक मेरी नबूवत का प्रचार होगा, ऐलान होगा, मेरा दिया हुआ सबक उसको फैलाया जाएगा। और आज देखें कि कायनात का कौन सा खित्ता ऐसा, रूए ज़मीन का कौन सा हिस्सा ऐसा जहां पे मोहम्मद करीम की खत्म नबूवत का प्रचार न हो। और क्यों न हो, रब ने कहा, कह दीजिए इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ इंसानों तुम सब के लिए मुझे अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है। जब सारे जहानों के लिए आमना के लाल रसूल और नबी बन के आए, फिर कादियान से उठने वाले इस गंदे बच्चे का क्या माना, क्या इसका माजरा, इसने क्यों जसारत की, वो खुद नहीं बोला, उसे बुलवाया गया, इस शजरे खबीसा को काश्त किया गया, इसको पाला गया, इससे उगलवाया गया। और वो कुछ उसने कहा कि कोई अक्लमंद, दाना, समझदार कोई बंदा उस जैसी बातें कर नहीं सकता। और मैं तो हैरान होता हूं उन लोगों पे जो कहते हैं हम कादियानी, हम अहमदी, वजीफा लेने के लिए बैरून मुल्क, वहां पे नेशनलिटी हासिल करने के लिए बैरून मुल्क में जाके मजे लूटने के लिए वो कहते हैं हम मानते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी वो सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि वो मनसब नबूवत पे फायज होके आया। हजरात, ऐसे बंदे को बंदा कहना बंदों की तौहीन है जो ये कहे कि मैंने कशफ में देखा, हालत कशफी में मुझे दिखलाया गया कि रब आसमानों से उतरा, एक मर्द की शक्ल में आया, मुझे औरत का रूप धारने पे मजबूर किया गया और अल्लाह ने मेरे साथ वो किया जो एक मर्द औरत के साथ करता है। वक्त गुजरा, वक्त पूरा होने पे 9 माह के बाद मुझसे फिर मैं ही पैदा हुआ। हजरात, क्या इसको मान ले, इसको इंसान माने, औलाद आदम का फर्द माने? ये तो कोई पता नहीं कि इस जंगल का कोई जंगली जानवर जिसे अकल नहीं, शऊर नहीं, कि अपने आप को बड़ा करने के लिए रब की तौहीन कर रहा है। हजरात सोचिए, अंबिया और रसूल आए, जैसे मुझसे पहले यासीन हैदर साहब बात कर रहे थे कि जो भी नबी आया उसने सबसे पहले रब की तौहीद का प्रचार किया, बाद में बाकी मामलात। और ये गंदा अंडा ऐसा कादियान से निकला, इसने सबसे पहली सीढ़ी के तौर पे रब की तौहीन कर डाली। रब की तौहीन करने वाला, इसे कहें कि ये उम्मत का खैर खा, मुस्लिम कह ले, इसको मसीह मऊद कह ले, इसे नबी कह ले। और नबी तो वो है कि जिसने कायनात में आंख खोली, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उसके आसमान की तरफ उठने वाले चेहरे की कसमें उठा के कहा कि हम तेरे चेहरे को नमाज की हालत में बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ फेर देंगे। हजरात, वो हस्ती जिसे अल्लाह ने रसूल बनाया, वक़्त आया रसूल कौनैन ने रब के हुक्म से कंकरियां उठा के अपने हाथ में लेके दुश्मनों पे फेंका। रब ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब नबी, हाथ तेरा था, हुक्म मेरा था
کنکریاں تو نے پھینکی، لیکن رب کہہ رہا ہے یہ کام تیرا نہ تھا، یہ عرش بری کے رب کا کام تھا۔ ادھر یہ مقام اور ادھر اتنا گھٹیا انسان، انبیاء کی توہین۔ اور جو بھی پاک نبی آئے، اللہ نے قرآن میں کہا مصدقا لما بین یدی، ہر آنے والا جو بعد میں آیا پہلے کی تصدیق کرتا ہوا آیا۔ لیکن یہ قادیان کا گندا انڈا، ایسا گندا بچہ پیدا ہوا، اس نے سارے نبیوں کی توہین کر ڈالی۔ اپنی کتابوں میں لکھا، کہنے لگا سارے انبیاء کے معجزے اکٹھے کرو، 3000 بنتے ہیں۔ توجہ ہے بھائی، توجہ ہے نا؟ پوری توجہ سے بات کو سنیے۔ نبیوں کی توہین، کیا نبی نبیوں کی توہین کرے گا؟ سوچئے ذرا، غور کیجئے۔ کہنے لگا سارے نبیوں کو 3000 معجزے ملے، مجھ اکیلے کو 3 لاکھ سے زیادہ معجزات ملے۔ سارے انبیاء کی توہین، اور صرف انبیاء کی نہیں، جہاں پہ انبیاء نے قدم رکھا، نبیوں کی سرزمین، بیت المقدس، مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، جہاں پہ رب کا گھر، جہاں پہ محبوب نبی کی آخری آرام گاہ، اس کے بارے کہا کہ اب وہاں مکے مدینے جانے کی حاجت نہیں، وہاں سے جو دودھ نکلتا تھا وہ چھاتیاں خشک ہو گئی، اب اگر تازہ دودھ چاہیے تو قادیان میں آؤ۔ مکے مدینے کی توہین، حضرات سوچئے ذرا، ہر طرف توہین ہی توہین، اللہ کی توہین، انبیاء کی توہین، مکے مدینے کی توہین، اور دوسری طرف وہ پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے ذرا کہو نا صلی اللہ ہو، اور ذرا اونچی کہو صلی اللہ ہو۔ اور ختم نبوت کے پروانوں کا اجتماع، آپ کی آواز گونج جانی چاہیے، پورا شہر بہاولپور گواہی دے کہ ختم نبوت کے پروانے آئے تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ پہ درود پاک جب پڑھا تو پورا شہر گونج اٹھا۔ کہیے صلی اللہ ہو، اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا آئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے نبیوں سے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا۔ آقا فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بشارت بن کے، ان کی بشارت اور ان کی دعا بن کے آیا۔ میرے آنے سے پہلے جو نبی بھی آیا، ہر نبی نے میرے بارے اطلاع دی کہ آخر میں آنے والا آئے گا، اور ہر نبی نے اپنے فریضے کو نبھایا۔ اور کیسے نہ نبھاتے، ابھی کائنات بنی نہ تھی، عالم ارواح تھا، وہاں پہ صرف روحیں تھیں۔ اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں سے الستو بربکم کا وعدہ لیا، الگ جماعت اکٹھی کر کے، منتخب نمائندے بنا کے ان سے وعدہ لیا کہ تمہیں میں نبوت کا تاج پہنا کے اس روئے زمین پہ بھیج رہا ہوں۔ جب آنے والا آخر الزمان نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آ جائے، اپنی نبوت کو ختم کر دینا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پہ ایمان لا کے اس کی مدد کرنا تم پہ فرض ہوگا۔ جو بھی آیا اس نے بعد میں آنے والے کے لیے خوشخبری دی، بتلایا کہ آنے والا آئے گا۔ میں کیوں نہ کہوں کہ آپ سے پہلے جو بھی آیا وہ تمہید بن کے آیا، وہ نبوت کا دیباچہ بن کے آیا، وہ پیش لفظ بن کے آیا، وہ تقریض بن کے آیا۔ جب آنے والا آ چکا، رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور یہ کہہ دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب آنے والا آ چکا ہے، اب اس کے بعد قیامت تو آئے گی، درمیان میں نبوت نہیں۔ حضرات سوچئے ذرا، اتنی شان والا اس کو چھوڑ کے اتنے گھٹیا انسان کی طرف دیکھا جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، ہم نے آنکھیں کھولی، پڑھنا شروع کیا،
دیکھا اللہ کی قسم جب سیرت طیبہ کے اوراق کو پلٹا، سیرت کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کرتے پاک نبی کے پاک چہرے پہ نگاہ جم گئی اور دل نے ایک آواز بلند کر کے کہا، ایک ایسی صدا دے کے کہا کہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھنے کے بعد نگاہ میں کسی کا چہرہ جچتا ہی نہیں۔ لوگوں نے بڑے بڑے بنا کے پیش کیے، اپنے اپنے سجا کے لائے، اپنے اپنوں کو بڑا معطر بنا کے، خوبصورت بنا کے، اس کو بڑا بنا کے پیش کیا۔ ہم نے کہا اور جو بھی آئے آمنہ کے لال کا امتی بن کے آئے گا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر موسیٰ کلیم بھی آئے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ما وسعہ الا اتباعی، جب تک میں محمد کی پیروی نہ کر لے وہ بھی جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہے۔ کسی کو کیا کہیں، کسی کی کیسے مانے۔ اور علامہ شہید قائد ملت، قائد اہل اسلام، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیثو، اللہ نے تمہیں یہ عزت بخشی اور تمہیں یہ عقیدہ دیا کہ تم خم ٹھونک کے کہہ سکتے ہو کہ کائنات میں ہمارا رہبر صرف ایک ہے، اس کے سوا یہ نگاہ کسی کے چہرے پہ ٹکتی ہی نہیں، اور وہ رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رب نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھنا، اسی عقیدے پہ موت دینا، اس عقیدے کی وجہ سے ساقی کوثر کے ہاتھوں قیامت کے دن جام کوثر نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔